ذرا تصور کریں، لاہور کی شدید گرمی ہے اور عثمان اپنی دفتر کی کرسی پر بیٹھا بس ایک ہی بات سوچ رہا ہے کہ یار محنت تو میں دن رات کرتا ہوں، پر مہینے کے آخر میں جیب خالی کی خالی ہی رہتی ہے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی دائرے میں پھنس کر رہ گیا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ وہ کیفیت ہے جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ اپنی پوری جان لگا رہے ہیں لیکن نتائج ویسے نہیں مل رہے جیسے ملنے چاہیے؟ کہ زندگی کی گاڑی بس ایک ہی گیئر میں پھنسی ہوئی ہے، چاہے ایکسیلریٹر پر کتنا ہی زور کیوں نہ دے رہے ہوں؟ اور یہی مایوسی عثمان کے ذہن میں بھی چل رہی تھی، لیکن مسئلہ اس کی محنت کا نہیں تھا، مسئلہ تھا سمت کا، ایک واضح ضابطے کا، ایک پرسنل کوڈ کا، جو اسے بتائے کہ کیا کرنا ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم کیا نہیں کرنا۔ اور پھر عثمان کی زندگی میں ایک موڑ آیا۔ اس کے ہاتھ لگی رچرڈ ٹیمپلر کی کتاب دی رولز آف لائف، اور یہ کتاب اس کے لیے صرف ایک کتاب نہیں تھی بلکہ ایک گائیڈ ثابت ہوئی جس نے اس کی سوچ اور زندگی گزارنے کا پورا انداز ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہی جادوئی حل تھا جس کی اسے کب سے تلاش تھی۔ اور دیکھیں، عثمان اس سفر میں اکیلا نہیں ہے۔ دنیا بھر میں 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنایا اور اسے بہتر بنایا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اصول واقعی کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اور خوش آمدید۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک بہترین اور گہرائی میں مواد پہنچائیں، اس لیے یہ وضاحت تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یقین کریں اس کا ہر ایک منٹ قیمتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس علم کے سمندر میں غوطہ لگائیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمیں آپ کے لیے ایسا ہی مواد لانے کی ہمت ملتی رہے۔ تو آج ہم کیا جاننے والے ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ عثمان کی جد و جہد کیا تھی، وہ خفیہ اصولوں والی کتاب کیا کہتی ہے، وہ کون سے 2 آسان قدم تھے جو اس نے شروع میں اٹھائے، اصل گیم چینجر کیا تھا، عثمان کی زندگی آخرکار بدلی کیسے، اور سب سے آخر میں آپ کے لیے ایک زبردست 21 دن کا چیلنج۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ عثمان نے بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے 2 بہت ہی سادہ لیکن طاقتور اصولوں سے شروعات کی۔ پہلا اصول تھا ماضی میں جینا چھوڑ دو۔ عثمان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی پرانی ناکامیوں اور غلطیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ یہ اصول کہتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اس سے سیکھو، لیکن اس کے قیدی بن کر مت رہو۔ آج میں جیو اور آنے والے کل کی طرف دیکھو۔ یہ بات کتنی گہری ہے نا؟ عثمان نے اس اصول سے سیکھا کہ جن حالات یا رشتوں کا کوئی مستقبل نہیں، انہیں چھوڑ دینا ہی سمجھداری ہے۔ اس نے اپنی توانائی ان چیزوں پر لگانی شروع کی جنہیں وہ کنٹرول کر سکتا تھا، اور ماضی کو وہیں چھوڑ دیا جہاں اسے ہونا چاہیے۔ دوسرا آسان اصول جس نے عثمان کی بہت مدد کی وہ تھا ہر چیز میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش چھوڑ دو۔ اکثر ہم بہترین بننے کے چکر میں خود پر اتنا دباؤ ڈال دیتے ہیں کہ ناکامی کے ڈر سے کوئی قدم ہی نہیں اٹھا پاتے۔ یہ اصول سکھاتا ہے کہ کوشش بہترین کی کرو، لیکن یہ بھی قبول کرو کہ غلطیاں اس سفر کا حصہ ہیں۔ اس ایک سوچ نے عثمان کو پرفیکشنزم کے خوف سے آزاد کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مقصد ہمیشہ ٹاپ پر پہنچنے کا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کوشش میں ناکامی ملتی ہے تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک موقع ہے۔ اس کے بعد اس نے بغیر ڈرے بڑے بڑے اہداف رکھنا شروع کر دیے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح کا الارم ہو یا زندگی کے بڑے مقاصد، ہم اکثر سنوز کا بٹن دبا دیتے ہیں کہ کل سے کریں گے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ لیکن دوستوں، اصل جادو تو اب شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ اصول ہے جسے 95% لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور یہی وہ ایک چیز تھی جس نے عثمان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اگر آپ نے یہ حصہ مس کر دیا تو شاید اس پوری گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ خوشی کے بارے میں وہ کون سی ایک بات ہے جس پر زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں؟ کیا یہ پیسہ ہے، کامیابی، یا اچھے رشتے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور یہ ہے وہ گیم چینجر اصول۔ حقیقی خوشی باہر سے نہیں، آپ کے اندر سے آتی ہے۔ یہ عثمان کے لیے سب سے بڑی دریافت تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خوشی کو غلط جگہوں پر ڈھونڈ رہا تھا، اچھی نوکری، زیادہ پیسے، مہنگی چیزیں، جبکہ اصل خوشی ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے جسے خود پیدا کرنا پڑتا ہے۔ واہ، یہ اقتباس کتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اطمینان اور سکون کا جواب باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اپنے اندر کی دنیا میں ہے۔ جب عثمان نے اپنی خوشی کی ذمہ داری خود اٹھائی
تو باہر کے حالات کا اس پر اثر ہونا کم ہو گیا۔ اچھا، تو ان بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عثمان نے کچھ ایڈوانسڈ اصولوں کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کیا اور اپنی قسمت کا رخ پوری طرح سے بدل دیا۔ اس نے کچھ اور طاقتور اصولوں پر عمل شروع کیا۔ پہلا، رول 33، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو۔ عثمان نے دفتر میں وہ مشکل پروجیکٹ لیا جس سے سب بچتے تھے۔ مشکل ضرور ہوئی لیکن اس کی صلاحیتیں کئی گنا بڑھ گئیں۔ پھر رول 5، جانو کہ کیا اہم ہے اور کیا نہیں۔ اس نے فضول میٹنگز کو نہ کہنا سیکھا اور اپنی پوری توجہ صرف اہم کاموں پر لگائی۔ تیسرا، رول 24، زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ اس نے وقت پر بات کرنا چھوڑا اور اپنے ہر دن کو بامقصد بنایا۔ اور آخر میں رول 12، اپنے سب سے بڑے مشیر خود بنو۔ اس نے دوسروں کی رائے پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے دل کی سنی اور اپنے فیصلے خود لیے۔ اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ صرف 3 مہینوں میں عثمان ایک پریشان حال شخص سے ایک پرسکون اور پر اعتماد انسان بن گیا۔ اس کی مالی حالت بہتر ہونے لگی، اس کے پاس واضح اہداف تھے اور اس کی سوچ منفی سے مثبت ہو گئی۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ اصول واقعی کام کرتے ہیں۔ تو چلیں اب عثمان کی کہانی سے نکل کر آپ کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے کہ اس سفر کو ایک آسان لیکن مؤثر منصوبے کے ساتھ شروع کریں۔ چیلنج بہت آسان ہے۔ آج کی گفتگو سے کوئی ایک اصول منتخب کریں جو آپ کو لگا کہ آپ کے لیے ہے۔ اسے ایک کاغذ پر لکھیں اور ایسی جگہ لگائیں جہاں روز نظر پڑے، اور پھر اگلے 21 دنوں تک صرف اور صرف اس ایک اصول پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یاد رکھیں، چھوٹی شروعات ہی بڑی تبدیلیوں کی بنیاد بنتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، کامیابی کوئی لاٹری نہیں بلکہ کچھ اصولوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ چھوٹی شروعات کریں، ماضی کو چھوڑ کر اپنی خامیوں کو قبول کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حقیقی خوشی کا خزانہ آپ کے اندر ہی ہے، اور اگر آپ کے پاس ایک واضح منصوبہ اور مستقل مزاجی ہو تو تبدیلی ناممکن نہیں۔ تو اب آپ کی باری ہے، آپ اپنے 21 دن کے چیلنج کے لیے کون سا اصول منتخب کریں گے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ آئیے ایک دوسرے کو اس سفر پر حوصلہ دیں۔ اور اگر آپ اپنی مالی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والی اگلی وضاحت آپ کے لیے ہی ہے۔ خود کو بہتر بنانے کا یہ سفر جاری رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی بار۔